نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک جو بڑی مشہور ہے، مشکوٰۃ شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، مسلم شریف کی بھی سب سے پہلی حدیث ہے، جو عام لوگ جانتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ سارے عملوں کا مدار نیتوں پر ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ حدیث ہے جو میں نے پڑھی ہے، انما الاعمال بالخواتیم، کہ عملوں کا دار و مدار ان کے آخر پر ہے۔ عملوں کا دار و مدار عمل کے آخر پر ہے۔ آگے بات سمجھ، عمل کی ابتدا ہوتی ہے نیت سے، اور عمل کی جو انتہا ہوتی ہے آخر ہوتا ہے۔ اب ان دونوں کو دیکھا جاتا ہے، ابتدا یعنی نیت اور انتہا۔ ابتدا جب آپ عمل کر رہے ہیں، آپ کے اندر داعیہ پیدا ہوا ہے، جذبہ پیدا ہوا ہے، خیال آیا ہے کہ میں اٹھ کے نماز پڑھوں، میں اٹھ کے صدقہ خیرات کروں، میں مسجد بناؤں، میں مدرسہ بناؤں، میں فلاں غریب کی خدمت کروں، فلاں بوڑھے کے احترام عزت کروں، ماں کی، باپ کی، فلاں کی، کوئی بھی نیکی کا جذبہ پہلا آپ کے کہاں سے نکلے گا؟ دل سے، دماغ سے۔ دل دماغ میں پہلے خیال آئے گا نا کہ مجھے حافظ بننا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے خان صاحب؟ مجھے حافظ بننا چاہیے۔ تو یہ پہلے دل کا خیال آئے گا نا۔ کوئی کافر ہے تو پہلے خیال آئے گا کہ مجھے مسلمان ہونا چاہیے۔ کوئی مشرک ہے تو خیال آئے گا کہ مجھے موحد بننا چاہیے۔ کوئی بدعتی ہے تو خیال، ارادہ، نیت ہوگی پہلے کہ مجھے سنت کا پابند ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی جو ابتدا ہوگی کسی بھی چیز کی، وہ کس سے ہوگی؟ نیت سے ہوگی۔ اس لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کی ابتدا، جڑ، بیس، بنیاد وہ تو کیا ہے؟ نیت ہے۔ اسی پر جیسے عمارت ہوتی ہے نا، عمارت کی بنیاد ہوتی ہے، بیس ہوتا ہے، ایرا، بنیاد، تو پھر اس کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر وہ بنیاد ٹھیک ہے تو اوپر عمارت ٹھیک بنے گی، بنیاد کمزور ہے عمارت کمزور بنے گی، بنیاد ٹیڑھی ہے عمارت ٹیڑھی بنے گی، بنیاد سیدھی ہے عمارت سیدھی بنے گی۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ پہلی اینٹ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ ٹیڑھی رکھے اور پھر کہے کہ میری یہ عمارت دیوار سیدھی بنے گی، کبھی نہیں بنے گی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ پہلی اینٹ ہے کیا؟ نیت۔ پہلی اینٹ کیا ہے کسی بھی عمل کی؟ وہ نیت ہے۔ تو اس لیے ایک یہ مشہور حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اور اسی کے ساتھ یہ دوسری حدیث ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم۔ اب عمل آپ کا عمل بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ شریعت کے مطابق وہ عمل بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ نیکی میں شمار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا مدار تو ابتدا پر ہے، نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے، نیت صحیح ہے، نیت خالص ہے، تو پھر وہ عمل آپ کا نیکی میں شمار ہو جائے گا، گویا آپ نے بیس، بنیاد باندھ لی نیکی کی۔ لیکن جس وقت مرنا ہے یا اس عمل کو اینڈ پہ پہنچانا ہے، آخر پہ پہنچانا ہے، ختم کرنا ہے، تو عمل کی جو قبولیت کی مہر لگنی ہے وہ اس آخر پہ لگنی ہے۔ مسجد بنانی شروع کر دی، نیت کر لی مسجد بنانی ہے، بڑی اچھی نیت تھی، جذبہ تھا، بناتا رہا، او جب اینڈ پہ پہنچ کے رنگ روغن کر کے خوبصورت بن گئی، اب اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ نہ کرے وہ بندہ بگڑ گیا، کافر بن گیا، مرزائی بن گیا، شیعہ بن گیا، کچھ اور بن گیا۔ تو بتائیے اب یہ نیکی مسجد والی اس کے کام آئے گی؟ بالکل نہیں آئے گی۔ ہمارے علاقے میں ایک سردار تھا جو ہمارا کیسرانی قبیلہ ہے نا، تو کیسرانیوں کا سب سے بڑا چیف تھا، وہ سردار تھا۔ پہلے وہ مرزائی تھا، بعد میں خواجہ صاحب جو توسے والے خواجگان ہیں، ان میں سے کسی کے ہاتھ پر وہ دوبارہ مسلمان ہوا۔ تو جس دور میں مسلمان ہوا اسی دور میں اس نے ایک مسجد بنائی۔ پہلے زمانے میں نا کنویں ہوتے تھے، گاؤں سے باہر لوگ وہاں سے پانی بھرتے تھے، تو کنویں پر اس نے مسجد بنائی، گاؤں سے دور الگ۔ بعد میں پھر وہ دوبارہ مرزائی بن گیا،
مسجد بنائی اس زمانے میں جب درمیان میں کیا ہوا تھا؟ مسلمان ہوا تھا۔ اب جس وقت مر رہا تو وہ مرزائی تھا، لیکن تھا وہ پوری قوم کا چیف سردار۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس کے ورثوں نے مرنے کے بعد اس کو اسی مسجد کے جو چار دیواری تھی، ایک تو مسجد کمرہ ہوتا ہے نا، کمرے سے باہر جو چار دیواری ہوتی ہے، اس چار دیواری کے اندر اس کو ایک کونے میں دفن کر دیا۔ کیوں؟ کہتے اسی کی تو مسجد اس نے خود تو بنوائی تھی۔ تو اب اس وقت ہمارے علماء کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے کہا تھا یہ مرزائی ہو گیا تھا، مسجد مرزائی نہیں ہو گئی تھی، مسجد تو ہماری ہے، اس نے جب مسجد بنائی تھی اس وقت مسلمان تھا، بعد میں یہ مرتد ہوا، مسجد تو مرتد نہیں ہو گئی۔ پھر بڑا لمبی تحریک چلی تھی، آخر اس کی میت وہاں سے نکالی اور اس کے اپنا جو گھر تھا اس کے اندر جا کے دفن کی۔ آج بھی ہے وہاں شیر گڑھ کے اندر، کوٹ کسرانی کے ساتھ جو شیر گڑھ گاؤں ہے۔ تو اس لیے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب دیکھا یہ جائے گا کہ اینڈ کیا ہوتا ہے۔ مولوی صاحب تھا، بڑی تبلیغ کی، بڑی کتابیں لکھیں، جمعے پڑھائے، بڑے واعظ کیے، نصیحتیں کی، سال لگائے تبلیغ میں، یہ کیا وہ کیا، اب آخر میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے شیعہ ہو گیا، مرزائی ہو گیا، کوئی بھی بد مذہب ہو گیا، تو یہ پچھلی ساری زندگی میں جو بڑی نیکیاں کی تھیں کام آئیں گی؟ سب ختم۔ انما الاعمال بالخواتیم۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر سے ڈرو۔ بندہ ساری زندگی نیکی والی نیکی والی نیکی والی گزارتا ہے، آخر میں لکھا ہوا غالب آتا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس سے ڈرو۔ اب لوگ سمجھتے ہیں بڑا مسلمان تھا، بڑا نیک تھا، اس کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں، دفن کفن مسلمانوں قبرستان میں کرتے ہیں، لیکن چونکہ آخر میں اس کا ایمان سلب ہو گیا تھا، اب لوگوں کو تو پتہ نہیں چلا، ایسا بھی ہو سکتا ہے نا خفیہ، تو اللہ کے ہاں وہ کیا لکھا گیا؟ کافر، اور لوگوں نے سمجھا بڑا نیک مسلمان۔ اس خاتمے سے ڈرنا، اس کو کہتے ہیں خاتمہ بالخیر کی ہمیشہ دعا کرتے رہو کہ اللہ ہمارا خاتمہ کیا کرے؟ خیر پر کرے، ایمان پر کرے۔ خاتمہ کس پر کرے حضرت؟ اور یہ بات آپ نے عام سنی ہوگی، لوگ یہی کہتے ہیں کہ اگر خاتمہ ایمان پر ہو گیا، کسی ایک اللہ والا تھا، بزرگ تھا، نیک آدمی تھا، عالم تھا، بزرگ تھا، تو لوگ جنا قدرتی بات ہے نیکوں کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، علماء کے دین کا کام کرنے والوں کے دشمن مخالف زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایک بدتمیز بندہ اس محلے کا تھا، بگڑا ہوا، تو وہ اس اللہ والے کے کہنے لگا، ایسے کتا اس کے ساتھ تھا، کہتے ہو مولوی صاحب اور پیر صاحب اور بزرگ اور نیک اور فلاں، تو بتا تو اچھا ہے یا میرا کتا اچھا ہے؟ اب یہ کتنی بری بات تھی، ایک عالم کو کوئی بندہ سامنے کہے کہ تو اچھا ہے یا میرا کتا اچھا ہے، تو وہ عالم چونکہ سمجھدار تھا تو وہ فوراً رک کے کہنے لگا، اس کا جواب میں ابھی نہیں دے سکتا، اگر میرا خاتمہ ہو گیا ایمان پر تو پھر میں اچھا ہوں، تیرا کتا برا ہے، اور اگر میرا خاتمہ خدا نہ کرے ایمان پر نہ ہوا پھر تیرا کتا میرے سے اچھا ہے۔ اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو پھر تیرا کتا میرے سے اچھا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، ورنہ کوئی ہمارا جیسا ہوتا پھیوڑی ببھوڑا تیری ایسی تیسی، ابھی دیکھ لیتے ہیں میں اچھا ہوں کہ تیرا کتا اچھا ہے، ابھی بازو چڑھا لیتے، سمجھے؟ پھیوڑی ببھوڑا۔ ہاں، چڑیاں کبھی لڑتی دیکھیں؟ چڑیاں چڑیاں لڑتی ہیں نا، لوٹ پوٹ اوپر نیچے، لگتا نہیں کہ دو ہیں ایک ہو جاتی ہیں، ایسے آپس میں چمٹ جاتی ہیں، آپس میں ایسے وہ چھت پہ لڑتی، زمین پہ آ پڑتی ہیں، ایسے لڑ رہی ہوتی ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے ایک ہے، آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں چڑیاں جب لڑتی ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان سے کافی پرانی ایک مثال سناتے تھے کہ چڑیاں لڑ رہی تھیں تو بلی آئی، دونوں کو ہڑپ کر گئی، کھا گئی۔ جب کھا بیٹھی پھر وہ بلی کی عادت ہے زبان نکال کے اپنے منہ کو چاٹتی ہے، تو اپنے منہ کو چاٹا، کہنے لگی شکر ہے میں آ گئی، اگر میں نہ آتی آج لڑائی میں بڑا خون خرابہ ہونا تھا، شکر ہے میں آ گئی۔ دونوں کو ہڑپ بھی کر گئی، دونوں کو کھا بھی گئی، اور کہے کیا رہی ہے؟ شکر ہے میں آ گئی، ورنہ یہاں بڑا لڑائی میں خون خرابہ ہونا تھا۔ مولانا سناتے تھے کہ ہم جو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، امریکہ آتا ہے دونوں کو کھا لیتا ہے اور پھر کہتا ہے شکر ہے میں آیا، ورنہ ملک میں بڑا دنیا میں خون خرابہ مسلمانوں نے کرنا تھا۔ اب دونوں کو کھا بھی جاتا ہے، افغانستان کو بھی کھا گیا، امریکہ اس کو عراق کو بھی کھا گیا، اور کہا کیا؟ شکر ہے میں آ گیا۔ یہ وہ بلّہ ہے۔ تو بہرحال میں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو غصے کرتا،
جھگڑ پڑتا، لیکن وہ اللہ والے تھے، انہیں غصہ نہیں کیا، کہنے لگے دیکھو اگر میرا خاتمہ ہو گیا ایمان پر تو پھر میں اچھا، تیرا کتا برا، اور اگر خدا نہ خواستہ میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو پھر تیرا کتا اچھا، میں برا۔ سمجھائے کہ نہیں؟ حضرت سے بھی انما الاعمال، تو صبح ہمارا بھی کیا ہے؟ صبح ہمارا بھی کیا ہے حضرت صاحب؟ امتحان والے عمل کا خاتمہ ہے۔ صبح ہمارا جو امتحان ہو رہا ہے نا، اس عمل کا صبح کیا ہے؟ خاتمہ ہے، آخر ہے نا صبح ہماری امتحان کی۔ تو اب خاتمے کو اچھا کرنا ہے کہ برا کرنا ہے؟ اکثر طالب علم ہمارے خاتمے کو برا کرتے ہیں۔ یہ تجربہ ہے ہمارا، تقریباً 33 سال مجھے ہو گئے مدرسوں میں پڑھاتے ہوئے، اور 8-10 سال پڑھا بھی ہے، تجربہ ہے۔ آخر میں جا کے طالب علم یخ مار دیتے ہیں، گھر کی تیاری میں لگ گئے، کپڑوں کے میں لگ گئے، فلاں میں لگ گئے، فلاں میں آخری پرچہ خراب کر دیا، تو پھر خاتمہ خراب کر بیٹھے۔ وہی خاتمے کے لیے زیادہ فکر مند رکھ، اس گویا کہ ہمیں گھر کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جس وقت پرچہ دے کے فارغ ہو جائیں گے، پرچہ جمع کرا دیں گے، پھر آنکھ کھول، اچھا ٹھیک ہے آج گھر بھی جانا ہے، تب پتہ چلے پھر تو یہ طالب علم ہے۔ اس سے پہلے اس کو خیال ہی نہ ہو، ایک ہی دھن لگی ہو کس کی؟ پڑھائی کی، بس میں نے پرچہ دینا ہے، میرا بھی پیپر رہتا ہے، میرا بھی امتحان رہتا ہے۔ قرآن مجید والے جب تک امتحان نہ ہو جائے اس وقت تک ہمیں تصور بھی نہ ہو، تذکرہ بھی نہ ہو، یار چھٹیاں ہونی ہیں، تو نے چھٹی میں کہاں جانا ہے، تو نے کون سی بیوقوفی کرنی ہے، تو نے کہاں لڑائی کرنی ہے، خالہ کے گھر جانا ہے، کہاں چکر لگانا ہے، پروگرام۔ یہ وہی کرتے ہیں جو نکمے ہوتے ہیں، جو اپنا خاتمہ خراب کرتے ہیں۔ ورنہ جو پڑھنے والے طالب ہوتے ہیں وہ ایسی بات کرتے بھی نہیں ہیں، ایسی بات سنتے بھی نہیں ہیں۔ چھوڑ، ہمیں اس کا خیال بھی نہیں ہے، ہم نے کام کرنا ہے، ہمارا کام ہے، ہم امتحان دے رہے ہیں۔ کام والے کو کیا، اس کو وقت ہی نہیں ہے، کسی فرصت ہی نہیں اور فضول کام کرنے کی، نہ فضول بات سننے کی، نہ وہ فضول بات کرتا ہے نہ فضول بات سنتا ہے۔ چھوڑو، جس وقت آخری پیپر امتحان دے کے بالکل فارغ ہو جائیں گے، اچھا ہمارا گھر بھی ہے، امی بھی ہے، ابو بھی ہے، اچھا ادھر جانا بھی ہے، چلو سوچتے ہیں کرتے ہیں، پھر مزہ ہے۔ یوں سمجھو کہ آج ابھی آپ نے السلام علیکم، نماز کے بعد سلام پھیرتے ہیں نا، تو کیا مانا؟ یعنی اس سے پہلے میں نماز میں تھا، میں دنیا میں نہیں تھا، تو جیسے اس سے پہلے میں دنیا میں نہیں تھا، نماز میں تھا، اب میں آیا ہوں تو میں تمہیں سلام کر رہا ہوں، تو بالکل ایسے ہی میں پہلے امتحان میں تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں گھر کا، بہر کا، کپڑوں کا، جوتے کا، فلاں کا، میرا خیال صرف امتحان کی طرف، پڑھائی کی طرف۔ جس وقت وہ مکمل ہو جائے گا، اب میرا سلام پھر گیا، اب میں آ گیا ہوں، ٹھیک ہے اب اگلا کام کرتے ہیں۔ ایسے کرو گے نا انشاءاللہ، اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔